السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آج کے اس ولاگ میں آپ دیکھیں گے میرے روٹین کے کام، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں ان کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے ایک دعا بتائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی مالی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام بہنوں اور ویورز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی مالی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو چیک کرنا ہے کہ گھر کے اندر جالے نہ لگے ہوں، کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ جس گھر میں جالے لگے ہوتے ہیں اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں مسلمان ہیں، صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اپنے دل و لباس کی صفائی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کی بھی بہترین طریقے سے صفائی کرنی چاہیے۔ اور کہیں بھی جالے ہوں، ڈسٹ ہو، تو اس کی بڑی نحوست ہوتی ہے، تو اپنے گھر میں صفائی اور جھاڑ پوچھ کا اسپیشلی خیال رکھا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے رزق میں تنگی یا فراوانی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہترین طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہے کشادہ رزق دوں اور جسے چاہے تنگ رزق دوں، اور جسے چاہے عزت دوں جسے چاہے ذلت دوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بہت محنت کرے اور رزق حلال کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ تو محنت اور دعا دونوں ہی رنگ لاتی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے یا بہت زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف گناہ گاروں کا جو ہے رزق تنگ نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی آزمائش کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ ذکر ہی استغفار ہے۔ تو جتنا ہم استغفار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے رزق میں اور مال میں اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تمام میری بہنیں اور جو ویورز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی بیٹیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کی وہ تلاوت کیا کریں، اور اس سے آپ کے گھر کا رزق جو ہے بڑھتا ہے۔ اچھا، کرونا کے ٹائم کے حالات جو ہے ساری دنیا میں ایک جیسے تھے، تو اس واقعے کو جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اور جو دعا بتاؤں گی، اس کا اثر میں نے اس ٹائم پہ دیکھا تھا کہ ایز اے ٹیچر میرے ہسبینڈ کے پاس بھی اتنا کام نہیں تھا، اور آپ کو پتہ کہ سارے جو ادارے ہیں وہ بند ہو گئے تھے تعلیمی، اور ٹیچرز کو کافی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا تھا۔ تو لیکن میں نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی مدد فرمائی، ہمیں آن لائن کچھ کام مل گیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اتنی فراوانی ہوئی رزق میں کہ جو ایک ٹائم ساری دنیا پہ تنگی اور سختی کا تھا، وہ ٹائم ہم نے بہت بہترین گزارا ہے۔ ایون کہ ہم نے اس میں بہت ایکسپینسو شاپنگس بھی کی اپنے گھر کے لیے، آٹومیٹک واشنگ مشین لی، جھولا لیا، صوفہ وغیرہ لیا، کافی مطلب خرچے وہ کیے جو کہ نارمل روٹین میں بھی ہم نہیں کر پا رہے تھے سیونگ کے ساتھ یا اچھی انکم کے ساتھ۔ لیکن اس دعا کی برکت سے میں نے اپنے حالات کو بدلتے دیکھا، میں نے اپنے گھر میں رزق کی فراوانی کو دیکھا۔ اور شادی سے پہلے بھی جب بھی میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی، تو میرا ایمان ہے کہ جو دعا میرے نبی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو وہ بہت پر اثر ہوگی۔ تو میں نے جب بھی یہ دعا پڑھی تو مجھے کہیں نہ کہیں سے بڑے بھائیوں کی طرف سے، کسی ماموں یا انکل وغیرہ کی طرف سے، اور ابو کی طرف سے اتنی ساری پاکٹ منی مل جاتی تھی بن مانگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، اور میرے پاس آگے سے آگے پیسے جمع ہی رہتے تھے۔ تو یہ دعا جو ہے میں نے آفٹر شادی اتنی میں نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن بعد میں جب مجھے کرونا کا ٹائم آیا اور مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ پڑھنی چاہیے، اور میں نے پڑھی، تو میں نے خود اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے۔
تو دعا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس دعا سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان دو گروہ بن گئے، یعنی کہ کچھ صحابہ کرام تھے جو چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور عراق کے، اور یا پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ بنے۔ کچھ گروہ ان کے ساتھ تھا صحابہ کرام کا، کچھ ان کے ساتھ تھا۔ تو ان دونوں گروہوں میں جو جھگڑا اس حد تک بڑھتا جا رہا تھا کہ جنگ و جدل کا خطرہ تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بلا وجہ شہید ہو جائے گی صحابہ کرام کی۔ تو انہوں نے گورنر اور خلیفہ بننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت کا عہدہ دے دیتا ہوں، لیکن ایک مقررہ رقم درہم تقریباً 1,00,000 سالانہ انہیں حضرت امام حسن کو ہدیہ بھیجنا پڑے گا، وظیفے کے طور پہ مقرر کیا گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شروع کے 1-2 سال تو وہ وظیفہ ملتا رہا، لیکن ایک سال ایسا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے سالانہ جو وظیفہ مقرر تھا وہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشکل اور دقت پیش آ رہی تھی، اور وہ اس بات پر شرم بھی محسوس کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ایک نبی کے نواسے ہوتے ہوئے کسی کو کہیں کہ میری مطلوبہ رقم مجھے بھیجی جائے۔ تو وہ 2-3 دن اسی طرح پریشانی میں رہے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خط لکھ کر تو حضرت امیر معاویہ کو یاد دلایا جائے کہ اس سال کا جو وظیفہ تھا وہ انہوں نے نہیں بھیجا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بڑی شان والے ہیں اہل بیت اور پنجتن پاک، کہ یہ مخلوق خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا یا ان سے کچھ کہنا یا ان سے کچھ مانگنا پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر لکھتے لکھتے رہ گئے، اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی وہ سوئے تو انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور رسول اللہ کی زیارت ہوتے کے ساتھ ہی رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے ہوتے ہوئے تم کیسے امیر معاویہ سے یہ رقم کا مطالبہ کر سکتے ہو؟ میں تمہیں یہ دعا ایک بتا رہا ہوں، اور اگر اس دعا کو تم پڑھو گے تو اس سے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو مخلوق خدا کے سامنے کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا۔ تو حضرت امام حسن جب بیدار ہوئے اور خواب میں انہوں نے جو دعا سنی وہ انہیں یاد تھی، اور حضرت امام حسن نے اس دعا کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا وزیر جو ہے وہ لے کر رقم حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، اور امام حسن سے معافی چاہی اور کہا کہ کسی وجہ سے رقم پہنچانے میں دیر ہو گئی تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور یہ آپ کا سالانہ وظیفہ بلکہ اگلے سال کا بھی وظیفہ ان کے پاس ایڈوانس میں آ گیا تھا۔ تو یہ اس دعا کی برکت ہے کہ غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ عام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں، خدا کی مخلوق کے آگے کوئی بھی بات کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے آپ بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب اور خود بخود وسیلے ایسے بناتا ہے کہ آپ کو آگے سے آگے رزق ملتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو میں نے تو اس دعا کو پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ دعا میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ تو کرنا بس یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے، اور بار بار آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں سے تمام رزق کی مالی پریشانیاں، ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تو اسکرین پر جو دعا نظر آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ کہیں لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ ہر طرح کی مالی پریشانی اور تنگی سے نجات حاصل کر لیں گی۔ تو امید ہے آج کا ولاگ بس میرا اتنا ہی ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا، کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور مزید
اچھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ ضرور کیا کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔